یہ جو بازار میں ناچنے والیاں ہوتی ہیں یا ہجڑے ناچتے ہیں تو ہم ان پہ کیا کرتے ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ اچھا مجھے بتائیں، جو کام ہم ناچنے والی پہ کرتے ہیں، ہجڑوں پہ کرتے ہیں، اگر وہی کام ہم ممبر رسول پہ کریں تو مجھے بتائیں بازار میں اور ممبر میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے بازار میں اور ممبر میں؟ چلے میں بات کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، آسان کر کے بتاتا ہوں، پھر آپ میری بات سمجھ جائیں گے۔ ایک بندہ بڑا سیانا ہے، اس کی ریپیٹ بند کر دیں۔ بندہ نا بڑا سیانا ہے، وہ کیا کرتا ہے، جو بوکر ہوتی ہے نا، بوکر چاڑو، وہ بوکر پکڑتا ہے اور بوکر کا نا ایک ایک تیلا پہلے ایسے پھینکتا ہے۔ جب ساری بوکر کو وہ بکھیر دیتا ہے نا، پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اب ایک ایک تیلا جمع کر کے نا دوبارہ اس کے اوپر گرا لگا کے بوکر بنا دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ اس بندے کو کیا کہیں گے جو پہلے ایک ایک تیلا پھینک کے پھر اکٹھے کر لے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بندہ عقلی طور پہ، بولو تو صحیح یار، یہ میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا، ٹھیک ہے جی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بندہ عقلی طور پہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں پہلے ایک، دو، تین تو بعد چوں، مجھے بتائیں کیا عقل مند بندہ، ذی شعور بندہ یہ کام کرتا ہے؟ مہربانی کرو یار، کم از کم میرے نبی پاک کا منبر یہ عزت کی جگہ ہے، اس پر وہ کام نہ کرو جو تم بازار میں کرتے ہو، یا بازار میں کرنا چھوڑ دو، یہاں پہ کر لو، اور اگر بازار میں نہیں چھوڑنا تو کم از کم نبی پاک کے منبر کا کچھ حیا ہونا چاہیے یار۔ اس بات کو سمجھیں یار، ایک بات کو پلے باندھ لیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارگاہ ہے، یہاں پہ دو طرح کے لوگ آتے ہیں۔ پہلا وہ آتا ہے جو خالی دامن ہوتا ہے، جاتے وقت بھر کے لے کے چلا جاتا ہے، اور دوسرے بلا کون آتے ہیں؟ پہلے تھوڑی بہت نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی گوا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی حساس بارگاہ ہے، تو مہربانی کریں، آپ نے یہ کام کرنے کے لیے آگے نہیں آنا۔ دیکھیں میں نے اتنا سفر کیا ہے صرف آپ کو نبی پاک کی حدیث سنانے کے لیے، اگر آپ نے مجھ سے ایک بات بھی سیکھ لی تو میرے سفر کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ یار پیسے کمانے ہوتے رستے میں تھوڑے کام تھے، لاہور میں تھوڑے کام ہے، یہاں کے لوگ لاہور پیسے کمانے جاتے ہیں، اگر پیسے کمانے ہوں تو لاہور میں تھوڑے کام ہے۔ نصیب کا رزق بندے کو جاتے وقت مل جاتا ہے، لیکن کم از کم میرے نبی پاک کی حدیث کا اتنا ادب ہو کہ جب بیان کرنے والا بیان کرے اور جب لوگ سن کے اس کی مجلس سے اٹھ کے جائیں تو کہیں یار اج دین سمجھ آیا۔ یہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے، آپ نے بڑی تحمل، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ نبی پاک کا دین سننا ہے۔ دیکھیں نا، دو ہی کام ہوتے ہیں، میں آپ کی طبیعت کی بات کر کے پھر اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تے بندے کو آخر تے پیسے مک جاندے نے، دتیاں مک جاندیاں، یا پھر جنیاں بچ گیا نے ساریاں آخر والے دیاں نے، ایسا ہی ہے جی، یا تے آخر تک ساریاں مک جاندیاں نے، یا جڑیاں بچ گیا نے ساریاں کدیاں نے جی۔ ہوں میرے پاس کسی نے آنا، اس کے بعد دعا ہی ہونی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ بیٹھ کے نبی پاک کا دین سننا ہے، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے جی؟ اب کوئی بندہ آگے تو نہیں آئے گا جی؟ میں آپ کی بات کر کے نا پھر اپنا موضوع شروع کروں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیندار کی خدمت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت خان کو تحفہ دیا، جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا کے ممبر سے اترے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے کالی چادر اتار کے حضرت حسان کو دی اور فرمایا حسان یہ رکھ لو، یہ مصطفیٰ کے نعت خان کا تحفہ۔ دیندار کی خدمت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، میں نے بات صرف طریقہ کار کی ہے۔ جاتے وقت آپ کسی کو اپنی جان بھی دو تو وہ کم ہے، کیونکہ اس نے آپ کا ایمان تازہ کیا۔ جاتے وقت آپ جان بھی دے دو تو کم ہے یار، اس نے آپ کے ایمان کو جلا بخشی ہے۔ لیکن یہ جو بازاری طریقہ نا، بازاری طریقہ جو ممبر رسول پہ شروع ہو گیا، مہربانی کرو ایک بات کو پلے باندھ لو، یہ ممبر مصطفیٰ کا ہے، قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ المیہ بلا کیا ہے، ہم حق بات کہتے کیوں نہیں؟ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو میں اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ میں نے قیامت والے دن جواب لوگوں کو نہیں دینا، جس نبی نے مجھے اپنا ممبر دیا ہے نا، میں نے قیامت والے دن جواب ان کو دینا، اور جب مجھے پتا ہوگا نا کہ میں نے سامنا اپنے نبی کا کرنا ہے
تو پھر میں وفا اپنے نبی سے کروں گا، عوام سے نہیں کروں گا۔ ساری زندگی ڈرتے رہے کہ یار بولیں گے تو عوام رس جائے گی، عوام خدمت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بات کو پلے تو باندھ یار، تیرا رازق وہ ہے جو ان کا بھی رازق ہے۔ جس رب نے ان کو نوازا ہے اسی رب نے تجھے نوازنا ہے۔ تو کم از کم اللہ رسول کے دین سے وفا تو کر، حق بات تو کر۔ ایک بات کو پلے باندھ لے، حق بولنے والے جہاں قدم رکھتے ہیں نا، لوگ اپنا سر وہاں رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ دین سے مخلص ہو جائے۔ اس لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے اسٹیج پہ بازاری طریقہ استعمال کرنا، طریقہ ہے نا، آپ کا دل خوش ہوا، آپ نذرانہ لیں، لا کے بڑے ادب سے رکھ دیں۔ آپ نے نذرانہ ہی پیش کرنا ہے نا، تو آپ جا کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو بھی عالم بیان کر رہے ہیں، نعت خواہ نعت پڑھ رہے ہیں، نقابت والے نقابت کر رہے ہیں، قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے، آپ ادب کے ساتھ نذرانہ پیش کریں۔ آپ نے خود ہی کہا وہ بندہ بے وقوف ہے، ذرا پہلے ایک ایک تیلا سٹے تے بعد چوں تو کی ہوندا بندہ، بولو تو صحیح ہے تسی کیا، میں کچھ نہیں جی کیا، یاد رکھنا ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی باتیں سناتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد نا، ماں باپ اولاد کو خواب میں ملتے ہیں۔ تو جب اولاد کو وہ خواب میں ملتے ہیں تو کبھی پریشان نظر آتے ہیں، کبھی بیمار نظر آتے ہیں، کبھی ان کے کپڑے میلے نظر آتے ہیں، کبھی بڑے گمسم بیٹھے ہوتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی پریشانی میں ہے۔ تو جب اولاد ان کو خواب میں اس طرح دیکھتی ہے نا، تو اولاد صبح اٹھ کے نا اپنے امام مسجد یا جہاں بھی ان کا دینی رابطہ ہے نا، وہ جا کے نا ان سے پوچھتے ہیں کہ رات کو میں نے اپنی والدہ کو یا والد کو خواب میں دیکھا تھا، تو ان کی جو طبیعت تھی وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ پریشان نظر آ رہے تھے، کفن ان کا میلا نظر آ رہا تھا، بیمار نظر آ رہے تھے۔ تو میں ایسا کون سا صدقہ کروں کہ میرے ماں باپ کو قبر میں سکون ملے؟ اکثر اولادیں یہ سوال جا کے اپنے امام مسجد سے یا جہاں ان کا دینی رابطہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑی سی بات سمجھ لیتے ہیں کہ ماں باپ خواب میں پریشان نظر کیوں آتے ہیں، ماں باپ بیمار نظر کیوں آتے ہیں۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جب ہم ماں کے جانے کے بعد جو رشتے ماں کی وجہ سے بنے ہوتے ہیں نا، ہم ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ باپ کے جانے کے بعد جو رب نے رشتے ہمیں باپ کی وجہ سے دیے ہوتے ہیں نا، ہم آہستہ آہستہ ان رشتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ ہمیں خواب میں پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ عید کا موقع ہوتا ہے نا، تو ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے میرے ساتھ ننیال میں جائیں، باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے میرے ساتھ ددیال میں چلے جائیں۔ اب شام تک جس کی بات پوری ہو جاتی ہے نا، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے عید کا مزہ آ گیا۔ اگر بچے باپ کے ساتھ چلے جائیں تو باپ خوش ہوتا ہے، ماں کے ساتھ چلے جائیں تو ماں خوش ہوتی ہے۔ یعنی اپنوں سے ملنے کے بعد ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم ماں کے تعلق والے خاندان کے رشتے چھوڑتے ہیں تو ماں پریشان نظر آتی ہے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد جو تعلق رب نے ہمارا باپ کی وجہ سے بنایا ہوتا ہے، جب ہم وہ چھوڑتے ہیں تو باپ پریشان نظر آتا ہے۔ آپ نے یہ اصالِ ثواب کی محفل رکھی ہے، آپ کی خواہش ہے کہ میں کوئی ماں کے لیے اچھا کام کروں، تو مجھے بتائیں سب سے اچھا کام نبی پاک نے بتایا ہے۔ اب نبی پاک سے پوچھ لیں کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ماں باپ کے لیے کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے کوئی مختصر سا عمل بتائیں کہ میں وہ کام کروں جس کی وجہ سے میرا والد قبر میں خوش ہو جائے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا کر، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا میل جول رکھ، تیرا باپ قبر میں خوش ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ گھر سے نکلتا ہے نا، تو سارا دن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو باپ کے جانے کے بعد باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہے تو جو تیرے باپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، ہفتے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کو ملو، اس سے آپ کا باپ خوش ہو جائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور صحابی حاضر ہوئے، عرض کی آقا میری ماں چلی گئی ہے، تو میں اپنی ماں کے لیے کون سا اصالِ ثواب کروں جس سے میری ماں خوش ہو جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کی وجہ سے تیری ماں خوش ہو جائے گی۔ تو آپ سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھیں،
سب سے بڑا اصال ثواب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے وہ کر رہے ہیں؟ کیا باپ کے جانے کے بعد باپ کا خاندان چھوٹ تو نہیں گیا؟ ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کا خاندان چھوٹ تو نہیں گیا؟ اگر ایسا ہے تو آپ اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ نے جتنے رشتے آپ کو والدہ کی وجہ سے دیے ہوئے تھے نا، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ یہ آپ کی ماں کے لیے سب سے بڑا اصال ثواب ہے۔ اور اگر والد دنیا سے چلا گیا تو رب نے جتنے رشتے آپ کو باپ کی وجہ سے دیے ہوئے تھے نا، ان رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، آپ کا باپ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دوسری بات، اور دو باتیں میں اور کروں گا، اس کے بعد گفتگو سمیٹنا۔ اس وقت ہم اصال ثواب کی تقریب میں شامل ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ کچھ درد بری باتیں ہیں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو میری بات شاید سمجھ آئے گی۔ ہم نہ اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتی، اگر وہ چیز اولاد مانگ لینا تو ہم وہ بھی اولاد کو دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف اور صرف نبی پاک کا دین نہیں دیتے، اس کے سوا سب کچھ دیتے ہیں۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، جس کی اولاد ساری زندگی دین سے بچ بچ کے جوان ہوئی ہے نا، یہ آپ کی پیلیاں، یہ مربے، یہ ایکڑ کی زمینیں اس دن آپ کو پتا چلے گا جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے اور 4-5 جوان بیٹے باپ کے سر پہ کھڑے ہو کے نہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، جو کروڑوں کا مالک مر گیا اور اس کے سگے بیٹوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو بتائیں اس سے بڑا غریب بندہ ہی کون سا مرا ہے؟ جس کے جانے کے بعد اس کا سگا بیٹا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سمجھتا کہ وہ امیر ہو کے مرا ہے۔ اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ ماں چلی جائے اور اس کی سگی بیٹی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور وہ ماں جس نے ساری زندگی اپنی بیٹیوں کا گھر پالا ہوتا ہے، ان کو جہیز دے دے کے زندگی گزار دی ہوتی ہے، وہی بیٹی جب ماں کے مرنے پہ آتی ہے نا، ماں کی کانٹے، چوڑیاں، بالیاں اتارنے کے لیے تو آگے ہوتی ہے، لیکن وہ ماں کو نہلانے کے لیے آگے نہیں ہوتی۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، آپ میں سے کوئی بندہ بھی اپنے لیے نہیں جیتا۔ بندے نے اپنے لیے جینا ہو نا تو قریب دربار وہ بھی کافی ہے، سونے کی جگہ بھی مل جاتی ہے، 3 ٹائم روٹی بھی مل جاتی ہے۔ آپ جو صبح سے لے کے شام تک مشقت کر رہے ہیں نا، وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، آپ صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جس خاندان کے لیے آپ نے 50 سال مشقت کر لی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ میں اسی مجمع میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، جن کے وڈیروں نے ایکڑوں کی زمینیں چھوڑ دی ہیں نا، کنال نہیں، ایکڑ قلعے چھوڑے ہوئے ہیں، انہی کے بیٹے اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اس سے بڑی غربت اور بڑی کیا ہوگی کہ سگا بیٹا اپنے باپ کی بخشش کی دعا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، آپ کا بیٹا آپ کے جنازے میں سسکیاں لے کے روتا ہو، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں آپ کی بخشش نہیں ہے، اگر اس کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا تو۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، ماں باپ کے ساتھ اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی ہو۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس وقت ماں باپ کو دعا کی ضرورت ہو، اولاد کے پلے اتنا بھی دین نہیں ہے کہ باپ کی بخشش کی دعا ہی کر لے۔ اس بات کو سمجھیں، آپ جس اولاد کے لیے جی رہے ہیں، جس اولاد کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں، جس اولاد کے لیے آپ نے کروڑوں کی زمینیں بنائی ہیں، یہ تو بتاؤ کیا وہ تیرا بیٹا تیرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا قبر میں کس کے سہارے جا رہے ہو؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا بندے کے ذاتی اعمال اتنے ستھرے ہیں کہ اس کو قبر کا خوف نہیں ہے، اور اگر اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، پیچھے اولاد بھی دعا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو بتاؤ قبر میں رہنا کس کے سہارے ہے؟ میری بات سے آپ نے ناراض ہونا ہے، ناراض ہو جائیں، لیکن میری بات پہ توجہ کریں۔ آپ کی اور میری عزت بھلا کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا لگے گی؟ میری بات سے آپ اتفاق کریں گے، جنازہ اٹھتے وقت نا بیٹیاں غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں،
बाप चला गया, मां चले गई, सर के साईं चले गए ना, जैसे ही जनाजा उठता है बेटियां ना गम से बेहोश हो जाती हैं। ठीक 5 मिनट के बाद उन्हीं बेटियों के हाथों में ना चावलों की प्लेटें होती हैं, और आवाज भला क्या होती है, आंटी बैठो रोटी खा के जाना। बेटा अभी अपने सगे मां बाप को दफन करके गली के किनारे आता है, और उसके हाथों पे कब्र की मिट्टी अभी ताजा होती है, और उसकी जुबान पे जुमला भला क्या होता है, सारे भाई बैठो रोटी खा के जाना। क्या हमने मरने वालों के बच्चों पर इससे बड़ा जुल्म अभी और कोई करना है? अगर आप नबी पाक का दीन सुनने बैठे हैं, दीन, तो मेरे नबी पाक का अमल सुनो, दीन सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए और फरमाया कि जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए हैं, और जाफर के घर वालों पे क़यामत टूटी है। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा है कि तुम खाना तैयार करो, मैं मोहम्मद खुद उनके घर में खाना लेकर जाता हूं। हुजूर तो जनाजे वाले घर खाना लेकर गए हैं, और हम उन्हीं के दरवाजे के बाहर बैठ के मरने वाले के बच्चों के हाथों से प्लेटें लेके खाएं। इससे बड़ा जुल्म और कौन सा करना है हमने? हमें तो दीन ने ये हुक्म दिया था कि 3 दिन मरने वाले के बच्चों को खिलाओ। आप बरादरी में ना जकड़े हुए लोग हैं, सास मर जाती है ना तो बेटी अपने मां बाप को फोन करती है, 2 देगा घल देना। मुझे एक बात तो बताओ, उसने बेटी दे के कौन सा अजाब मोल ले लिया? एक तुम्हें उसने बेटी दी, ऊपर उसको अजाब देते हो। कौन सा ऐसा बंदा है? जाओ दफा हो जाओ। ऐसे नहीं करते यार, ऐसे नहीं करते। और किसी बंदे को काम तो कोई नहीं है जी? कोई बातें मुश्किल तो नहीं लग रही मेरी जी? कोई थोड़ी बहुत नींद दूर हुई है कि नहीं हुई जी? अब मेरी बात पे तवज्जो फरमाएं। आप मुझे एक बात तो बताएं, जिसको आपने फोन किया कि 2 देगे भेज देना, अगर वो मजदूरी करके अपना घर चलाता हो और वो कर्ज उठा के 2 देगे तो भेज दे। अब हदीस पाक तवज्जो से सुननी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा शहीद होता है ना, उसके बदन से जो खून का पहला कतरा निकलता है, वो पहला कतरा निकल के अभी जमीन पे नहीं गिरता। शहीद का एक कदम जमीन पे होता है, दूसरा जन्नत में होता है। उसी से अगली हदीस सुने, मेरे नबी ने फरमाया शहीद अगर 3 बार भी शहीद हो जाए ना, उसका कर्ज तब तक माफ नहीं जब तक बंदा माफ ना करे। मेरी बात को समझे। एक रेडी लगाने वाला मजदूर जो रोजाना 1000 कमाता है, बच्चों को खिलाता है, वो मजदूर मर जाए ना, वो मजदूर जिसकी दिहाड़ी 1000 होती है, उसको 5000 का कफन चाहिए। 10,000 पे चलो गांव में तो जगह फ्री मिल जाती है ना, ठीक है, गोवर्धन का खर्चा अलग चाहिए। इस दौर में कम से कम 3 देगे भी बने तो 50,000 से कम नहीं बनती। मुझे बताओ, जो मजदूर 1000 कमाता था, बच्चों को खिलाता था, उसको भी कब्र तक जाने के लिए ना 1 लाख रुपया चाहिए। ये दीन मेरे नबी का तो नहीं था। सैयदी आला हजरत ने फतावा रजविया में लिखा, फतावा रजविया, आप रजवी लोग हैं, सुन्नी लोग हैं, तवज्जो करें। आला हजरत फरमाते हैं कि जो बंदा गनी है, यानी जिस पे ज़कात फर्ज है, अगर वो 3 दिन जो सो के होते हैं, फोतगी वाले 3 दिन, उन 3 दिनों के अंदर फोतगी वाले घर से बतौरे दावत खाना खाता है, तो अल्लाह उसका दिल ही मुर्दा कर देता है। जो साहिब इस्तात है वो तो फोतगी खाना खा ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ मुसाफिरों के लिए होता है। आप इस बात को तवज्जो करें। मैं उसकी मिसाल देता हूं, अभी इन्होंने वालदा की सालाना बरसी की है ना, मैं सिर्फ इनकी मिसाल नहीं दे रहा, आपने अपने अपने अंदर गिरेबान में जान के देखना है क्या मैंने बात ठीक की है कि नहीं की। माँ का चेलम हो जाए, बरसी हो जाए, तो हम भला क्या करते हैं, सारी औलाद बैठ के मशवरा क्या करती है, खत्म दिलवाना कब है, बुलाना किसको है, पकाना क्या है, और महफिल किस जगह पे करनी है। इन 4 बातों का मशवरा हर घर में होता है। महफिल करनी कब है, करनी कहां पे है, बुलाना किसको है, और पकाना क्या है। ये 4 बातें हर घर में डिस्कस होती हैं। जिसका बड़ा चला जाए, मुझे बताएं कभी किसी औलाद ने, सारी औलाद ने बैठ के ये मशवरा किया कि मां का चेला मार है, अपनी मां के लिए एक एक कुरान ही पढ़ लें।
मां की बरसी आ रही है, उसके लिए 2-2 सुपारी पढ़ ले। और मेरे भाई, अगर नस्लों को दीन नहीं दोगे तो ये हमारे मरने के बाद हमें देगों में तोलेंगे, अल्लाह के कुरान में नहीं तोलेंगे। मुझे बताएं, एक पलड़े के अंदर, मैं कोई साले सवाब का मुनकर नहीं हूं यार, ना मैं रोटी का मुखालिफ हूं। अर्ज ये करना चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं कि हमारे मरने के बाद हमारे साथ पीछे वाले क्या करेंगे। आप मुझे बताएं, एक तराजू के अंदर आप 100 देगे पका के रख लें और दूसरे तराजू के अंदर सगा बेटा सगी बेटी अत्तहियात में बैठ के कहे रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। आप मुझे बताएं, माँ बाप को कब्र में ठंड किससे पड़नी है? बेटा नमाज एक ना पढ़ता हो, बेटी नमाज एक ना पढ़ती हो, और साल बाद या किसी की मां का चेलम है, वो 2 देगे पका के क्या समझेगा? मां का हक अदा हो गया है। मां ने सख्त रातों में गीले बिस्तर पे खुद रातें गुजारी हैं और तुझे खुश्क बिस्तर पे लेटा लेटा के पाल के जवान किया है, और तूने मां के जाने के बाद, बाप के जाने के बाद 2 देगे पका के ये समझ लिया कि मां बाप का हक अदा हो गया है। ये सिर्फ एक घर का रोना नहीं है। आपने आवाजें सुनी होंगी, जनाजे के बाद जो बंदा देख पे बैठा होता है ना, उसको आवाजें नहीं लगती, यार डिश से 2 बोटियां और पई, छोटी से सोरे आए हुए ने। कि आप ये आवाजें नहीं सुनते? और भाई, यहां तो मां चली जाए उसके घर प्रोटोकॉल खत्म नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमने अपनी नस्लों को सब कुछ दिया है, नहीं दिया तो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक का दीन नहीं दिया, उसके सिवा हमने अपनी औलाद को हर चीज दी हुई है। उसकी मिसाल ले लें, बेटी बाप रुखसत करते हैं ना शादी के बाद, तो जहेज इतना देते हैं कि बाज औकात ना बेटे वालों का घर छोटा पड़ जाता है। बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करता है ना, तो कुरान के साये में करता है। आपने देखा होगा, पीछे बाप या भाई कुरान लेके चलते हैं और बेटी कुरान के साये में रुखसत होती है। आप किसी भी अक्लमंद बंदे से पूछ के देखो, ये कुरान का साया क्यों किया है? आपको एक ही जवाब देगा, ये कुरान की बरकत होगी, रहमत होगी, तो बेटी की जिंदगी में सुकून होगा। आप मुझे बताएं यार, जो कुरान सर के ऊपर है तो इतनी बरकत है, वो कुरान अगर सीने के अंदर हो तो कितनी बरकत होगी। हम नस्लों को साया दे रहे हैं, तालीम नहीं दे रहे। उसका नतीजा क्या निकलता है? करोड़ों कमा के देने वाला बाप जब दुनिया से जाता है तो उसका सगा बेटा अपने बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। मां जब दुनिया से जाती है तो उसकी सगी बेटी अपनी मां को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि हमने जायदाद दी, जमीन दी, किले दिए, मुरब्बे दिए, अपनी औलाद को दीन नहीं दिया। सबसे बड़ा जुल्म मां बाप के साथ यही है कि उसकी औलाद उसके जनाजे में खामोश खड़ी हो। आपने इस बज़म से यह बात सोच के जानी है, यार जिस औलाद के लिए मैं सुबह सवेरे काम पे निकलता हूं, शाम तक मेहनत करता हूं, जिसकी खातिर मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, उस मेरी औलाद ने मेरे मरने के बाद मेरे लिए करना क्या है। अगर आपकी औलाद आपके लिए कुरान का एक सिपारा नहीं पढ़ सकती, तो मेरे भाई, जिस औलाद के लिए इतनी मुशक्कत कर रहे हो, करोगे क्या कल को यार? जिस औलाद ने आपकी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, आपका क्या ख्याल है आपके मरने के बाद वो नमाज पढ़ेगी? जिस आपकी औलाद ने आपकी जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ा, आपका क्या ख्याल है वो आपके मरने के बाद कुरान पढ़ेगी? मेहरबानी करो, अपनी साथ और अपनी औलादों के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करो कि कब्र में जाके दुआ के लिए भी तरस जाओ। अल्लाह इनको जज़ा दे, इन्होंने अपनी वालदा के लिए ये एहतमाम किया। इसकी मां की रूह अभी कब्र में खुश हो रही होगी। क्यों? कि बेटा नेक निकल आया, उसने अपनी मां के साले सवाब के लिए महफिल कर ली। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो करेंगे तो शायद मैं अपनी बात समझा पाऊं। तवज्जो है जी, आप हज़रात कीजिए। ये साले सवाब, आप नाम सुनते हैं ना, साले सवाब क्या होता है? अगर आप तवज्जो से ये मसला समझ गए ना, तो आपको सारी गुफ्तगू समझ आ जाएगी। हासा तवज्जो करें, मसला समझे। हम अपने मरने वालों के लिए 2 काम करते हैं, एक महफिल का एहतमाम करते हैं और दूसरा आने वालों को खाना खिलाते हैं। ये 2 काम हम किस नीयत से करते हैं? कि मरने वाले की रूह खुश हो जाए, उसके साले सवाब पहुंचे। आपने तवज्जो करनी है,
मैं आपको मिसाल समझाता हूं। ये साउंड वाले भाई ने साउंड खरीदा हुआ है, ये साउंड इनको कब तक मुनाफा देगा? जब तक ये इनके पास है, ये काम करते रहेंगे तो मुनाफा मिलता रहेगा। जब ये काम करना छोड़ देंगे तो मुनाफा क्या होगा? बोलो तो सही यार। ये मूवी वाले भाई हैं, मूवी बना रहे हैं, इनका जब तक कैमरा इनके पास है, ये कैमरा इनको नफा देता रहेगा, रिस्क देता रहेगा। ये कैमरा छोड़ देंगे तो रिस्क आना, यानी जब तक चीज होगी तब तक उसका नफा, बोले तो सही जी, जब तक चीज है तब तक उसका नफा मिलता रहेगा। इतनी बात समझ आ गई है जी? जैसे ये घर है, किसी ने बना के किराए पे दे दिया, जब तक ये घर रहेगा इसके मालिक को इसका नफा, और अगर किसी वजह से घर को ताला लगा दिया तो अब इसका नफा मालिक को मिलना। अब आप इस साले से आप समझे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। हम मरने वालों के लिए दो काम करते हैं, एक महफिल का एहतमाम करते हैं और एक खाना पकाते हैं। अभी हमने एक मसला समझा है कि जब तक चीज होती है तब तक उसका नफा। ये जो महफिल जारी है ना, इस महफिल का सवाब अम्मा जी को तब तक पहुंचेगा जब तक महफिल जारी है। जैसे ही दुआ हो जाएगी, महफिल खत्म हो जाएगी, तो जो सवाब इस महफिल का पहुंच रहा था वो, क्योंकि जब तक चीज होती है तब तक उसका, इस हाल सवाब समझो, जब तक चीज होती है तब तक उसका नफा होता है। इस महफिल का नफा कब तक है जी? पीछे वाले भाई नाराज हो गए हैं जी, बताएं तो सही, महफिल का नफा कब तक है जी? पीछे वाले बोले जी, आवाज आ रही है पीछे जी आपको? पीछे वाले भाइयों को आवाज आ रही है जी? महफिल का नफा कब तक होगा जी? दूसरा काम हम मरने वालों के लिए करते हैं, खाना बनाते हैं। इस खाने का सवाब मैयत को तब तक मिलेगा जब तक खाना खाने वाले को हजम ना हो जाए। 6 घंटे में हजम हो जाए, 8 घंटे में हो जाए, 10 घंटे में हो जाए, जैसे ही ये खाना खाना खाने वाले को हजम होगा, उसके जिस्म से निकल जाएगा, तो खाने का सवाब जो कब्र में पहुंच रहा था वो भी क्या हो जाएगा? दो ही काम करते हैं, कि हम महफिल करते हैं और एक हम खाना पकाते हैं। महफिल अगर हमने 3 घंटे की है तो 3 घंटे का साले सवाब, खाना 10 घंटे में हजम हो गया तो 10 घंटे का साले सवाब। अब मुझे बताएं, माँ बाप ने जो इतनी मुशक्कत के साथ हमें पाला था, हमने 10 घंटे के साले सवाब के लिए सिला दिया। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, समझाना यह चाहता हूं कि इसके साथ, इस महफिल के साथ आप एक साले सवाब ऐसा भी करें, ये महफिल करें, क्योंकि महफिल ना होती तो सबक ना मिलता। महफिल है तो सीखने को मिल रहा है ना। इस महफिल के साथ एक काम ऐसा करें, आप, आपकी नस्लें, क़यामत तक आने वाली नस्लें सारी चली जाएंगी, लेकिन आपकी मां का सवाब नहीं रुकेगा। तो क्या ख्याल है, 10 घंटे वाला साले सवाब करना है या सारी जिंदगी वाला? उस चल रही हो, दो में करने ने, क्या करने हैं जी? दोनों करने हैं, 10 घंटे वाला भी करना है और दूसरा भी। अब आप तवज्जो करेंगे तो मैं समझा पाऊंगा। इस महफिल पे मेरे तजर्बे के मुताबिक इनका कम से कम 50,000 से ज्यादा खर्चा हुआ है। मेरा तजर्बा दुनियावी कहता है, ठीक है जी। अब इस 50,000 का सवाब कब तक होगा जी? जब तक महफिल है। और खाने का सवाब कब तक है? जब तक खाने वाले को हजम ना हो जाए। अब मैं आपको 1,000 रुपए का साल सवाब बताता हूं। आप ना एक कुरान पाक खरीदें, कुरान पाक लें, और आपके इलाके में जहां बच्चे हिफ्ज करते हैं, आप उस मदरसे में चले जाएं। वहां बच्चे हिफ्ज कर रहे होंगे, आप एक बच्चे को बुलाएं, उसको बोलें बेटा आप कुरान पाक हिफ्ज करते हो? कहेगा जी अंकल। आप वो कुरान पाक ना अपनी अम्मा के इसाले सवाब के लिए उस बच्चे को जो हिफ्ज कर रहा है उसको तोहफा दे दें। अब हिफ्ज करने वाला बच्चा रोजाना 10 से 12 घंटे कुरान पढ़ता है और 3 से 3.5 साल में वो हिफ्ज करता है। अब मुझे बताएं, रोजाना 10 घंटे कुरान और 3.5 साल तक कुरान पढ़ने का सवाब किसको मिला? कितने पैसे लगे से जी? तो 50,000 वाला साले सवाब कितनी देर होना है जी? 3.5 साल में वो हिफ्ज करेगा और रोजाना 12 घंटे कुरान पढ़ेगा, सवाब खत्म नहीं हुआ। उस एक हाफिज ने आगे 10 हाफिज तैयार किए, उन 10 का सवाब, 10 ने आगे 100 किए, 100 ने आगे 1000 किया,
میرے نبی کا فرمان ہے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہیں ہو جائے گا. دین قیامت تک کے لیے. اب وہ جس حافظ کو آپ نے قرآن دیا تھا، وہ جب جب نماز میں کھڑا ہوگا، نماز میں قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ تو مجھے بتائیں اس کے ساتھ یہ والا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے قریب جو مدرسہ ہے، جو بھی مدرسہ ہے اہل سنت کا، جہاں بچے عالم بن رہے ہیں، ایک عالم کا کورس نا 3,000 4,000 کا آ جاتا ہے. آپ 3,000 روپیہ خرچ کریں، ایک عالم کو کورس لے کے دے دیں. اب مجھے بتائیں وہ عالم جب جب زندگی میں حدیث بیان کرے گا، کس کو ثواب ملا جی؟ اس عالم نے آگے 100 عالم تیار کیا، 100 عالم جب ممبر رسول پہ دین بیان کریں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. یہ صدقہ جاری ہے کہ جب تک چیز کا نفع ہوگا تب تک ماں باپ کو ثواب ملے گا. ہم اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم علم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم عالم تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ظلم ہے یار. آپ ایک گویے کو، مراسی کو بلا کے ایک رات میں ہزاروں دے دو، اور آپ کی مسجد کا امام اپنے بچوں کی دوائی کے لیے ترستا ہو، تو ایک بات کو پلے باندھ لینا، کوئی نقیب، کوئی قاری، کوئی نعت خان میرے نبی کا وارث نہیں ہے. نبی پاک نے وارث علماء کو کہا. اور اگر آپ کی مسجد کی چٹائیاں گس گئی ہو، نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو، اور ہر بندہ الگ الگ ہزاروں محفل میں لگاتا ہو، اور مسجد ویران پڑی ہو، تو اس بات کو پلے باندھ لینا، قیامت والے دن تمہارا سامنا رسول کریم کی بارگاہ میں ہونا ہے. یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں، سنی. نبی پاک کے وارث خشک روٹیاں کھا کے دین پڑھتے ہیں، سٹیج پہ چول مارے نقیب، چول مارے نعت خان، چول مارے قوال، پھر آپ فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں. پیسہ آپ نے 2 نمبر پیروں پہ لگایا، پیسہ آپ نے 2 نمبر قوالوں پہ لگایا. مجھے بتائیں آپ کے بچوں کو دین کس نے سکھایا ہے؟ اس بات کو پلے باندھ لیں، اہل سنت کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. ہم لوگ عقیدت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو پیر شریعت کا پابند نہیں ہے اس کے سامنے کبھی عقیدت کے سامنے نہ بیٹھو. اس بات کو پلے باندھ لو. آپ نے اور میں نے کلمہ صرف نبی پاک کا پڑھا ہے، اور قیامت والے دن ہم نے جواب نبی پاک کو دینا ہے اور کسی کو نہیں دینا. ایک بات کو پلے باندھ لیں، عالم بزدل ہو، سجدہ ہی نہیں ہے. نبی پاک کا وارث اور بزدل ہو، سجدہ ہی نہیں ہے. اور بھائی آپ حق تو بولو. آپ نے قوال کروڑ پتی کر دیے. مجھے بتاؤ تمہارے بچوں کو غسل کرنا بھی آیا؟ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، دعوے سے. مسجد میں جتنے بابے نماز پڑھتے ہیں، میں کسی کی، آپ میرے بڑے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، آپ کا بچہ ہوں یار، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں. کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کے اندر ایک درد پیدا کرنا مقصد ہے، آپ کو جھنجھوڑنا مقصد ہے کہ بھائی جس نبی نے ہماری خاطر طائف کے بازار میں پتھر کھائے، ہماری خاطر کعبے کے صحن میں گندی اوجڑیاں اٹھائی، ہماری خاطر احد میں دندان شہید کروائے، مجھے بتاؤ ہم نے اس نبی کے دین پہ کتنا عمل کیا یار؟ اہل بیت کے ہم عاشق ہیں، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس امام عالی مقام نے دین بچانے کے لیے کربلا کے اندر سارا خانوادہ رسول شہید کروا دیا، میرا سوال یہ ہے جو دین امام نے بچایا تھا وہ دین ہمارے گھر میں ہے؟ کہ ساری زندگی نام نہاد عاشقوں والی گزار دیں گے، ساری رات محافل میلاد. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہمارا اندر بدلا؟ اب یہاں سے نکلے لاہور جائیں، ہر کھمبے کے ساتھ فلیکس ملے گا، فلاں جگہ محفل ہے، فلاں جگہ محفل ہے. وہ یار اگر اتنی محفلیں ہو رہی ہیں تو میرے نبی کی امت کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے سٹیج ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جنہوں نے کبھی ہمیں ہماری اولاد کی فکر بتائی نہیں ہے. ایک بات کو پلے باندھ لیں، اگر عقیدے نہ بچے تو عقیدتیں نہیں بچیں گی.
یہ جتنے لوگ یوٹیوب پہ گمراہ ہو گئے کیوں ہو گئے؟ کہ ان کے عقیدے نہیں بچے ہوئے تھے، اس لیے عقیدتیں نہیں بچی۔ مہربانی کریں اپنے اندر احساس پیدا کریں یار، نسل کو دین بھی نہ دیا تو زندگی میں دیا ہی کیا ہے آپ نے؟ یہ میری بات بلا کس دن سمجھ آئے گی؟ جب آپ اپنے کانوں سے سنیں گے یار آ کے ابو نو غسل دے دے۔ اس بات کو یاد رکھنا، آپ کی اور میری عزت اور مول بلا کیا پڑے گا دو دیگیں؟ یہاں ماں باپ دیگوں میں تولے جاتے ہیں، اللہ کے قرآن میں نہیں تولے جاتے۔ میری بات سے ناراض ہونا ہے ہو جاؤ یار، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ بلا کیا ہے؟ میں نے جواب آپ کو دینا ہی نہیں ہے، میں نے جواب اپنے نبی کو دینا ہے۔ اگر اولاد کو دین نہ دیا تو یہ 2000 روپیہ مدرسہ میں دے کے پڑھے ہوئے قرآن لا کے ماں کو بخشوائیں گے؟ یہ باپ کے لیے پڑھے ہوئے قرآن لائیں گے؟ یار میرے باپ نے مجھے پالنے کے لیے اپنے مالک سے گندی گالیاں بھی سنی ہوں گی، میرے باپ نے مجھے پالنے کے لیے دوستوں کے آگے ہاتھ بھی پھیلایا ہوگا۔ یار جب میرے باپ کو قبر میں میرے پڑھے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے تو میں مدرسوں میں جا کے بھیک کیوں مانگوں؟ میرے باپ نے مجھے پالا، میرے باپ نے مجھے پالنے کے لیے مشقت اٹھائی ہے، تو جب میرے باپ کو میری نماز میرے قرآن کی حاجت ہے تو میں کسی سے بھیک کیوں مانگوں جا کے؟ قرآن مدرسے کا لینا منع نہیں ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس اولاد کی خاطر تم زندگی گزار کے جا رہے ہو اس اولاد نے تمہارے بعد تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے؟ یہ اولاد تو تمہیں کفن پہنانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو، بیٹھے بیٹھے سمجھو یار، اگر مجھے آج دنیا سے جانا پڑے تو میرا پتر میرا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ ابھی اسی مجلس میں پوچھ کے دیکھ لو، یہاں جنازہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے یار، بچوں کو غسل کرنا نہیں آتا۔ یہ جو زمین ہے نا، زمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ ہوتا تھا، بس اتنی زمین پاک ہوتی تھی، جس نے عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو عبادت خانے کے اندر آنا پڑتا تھا، باقی زمین پاک نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی، اس میں سے ایک چیز یہ ہے جیسے ہی میرے قدم زمین پہ لگے اللہ نے میری خاطر ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اب میرا امتی جہاں سجدہ کرے گا قبول ہے۔ یہ زمین تو ہمارے لیے پاک ہوئی تھی، اگر امتی ہی اس پہ ناپاکی کی حالت میں چلتا ہو۔ ابھی علامہ صاحب سے کیا سنتے تھے کہ زمین خبریں دے گی، وہ کیا خبریں ہیں؟ وہ کہے گی، نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی جہاں جہاں سجدہ کرتا ہے نا، سجدہ قیامت والے دن وہ ساری زمین جمع کی جائے گی اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اللہ اس بندے نے زمین پہ رہ کے تجھے سجدہ کیا، میں گواہی دیتی ہوں تو اس کو بخش دے۔ یار سجدہ کریں تو زمین خبریں دے گی، تو زمین یہ بھی کہے گی مالک جس امت کے لیے پاک کیا تھا نا وہی ناپاکی کی حالت میں چلتی تھی۔ میں تو بزرگوں سے کہا کرتا ہوں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں نا، میں کہتا ہوں بابا جی زندگی دی اثر ہو گئی ہے، سورج ڈوبن والا جائے، کچھ کر لو۔ آخری بات 3 ہو گئی، آخری بات بالکل مختصر سی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، اور اگر آخری بات پہ توجہ کریں گے تو شاید میں اپنی بات آپ کو ساری سمجھا پاؤں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے دوستی کرو، جب تم کسی سے، پیچھے والے بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیا بالا جی میں نے؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ جب تم کسی سے دوستی کرو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی، کیونکہ اس موقع پہ دوست سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے سوالوں کا جواب دینا تاکہ میں گفتگو سمیٹوں اور ذکر اور دعا کی طرف بڑھ جاؤں۔ آپ نے ایمانداری کے ساتھ مجھے ایک جواب دینا ہے کہ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ تعداد کن کی ہوگی؟ پیچھے والے بھی بولیں جی۔ بیٹا اگر انجینئر ہو تو
کھیتی باڑی کرنے والا ہو تو، دکاندار ہو تو، اب سوچو اگر مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہو تو، مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو یار یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا جنازہ کیسا ہو. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنا جنازہ تیار کر سکتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ آپ اپنے بیٹوں کو کھیتی باڑی بھی سکھائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، پائلٹ بھی بنائیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے بنائیں. دین منع نہیں کرتا، اور جو منع کرے وہ دینداری نہیں ہے. لیکن اپنے بچوں میں سے ایک بچہ عالم دین بنائے، ایک بچہ دین کے لیے دے دو. ڈاکٹر آپ کا بیٹا نا ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا ساتھ بھلا کب تک دے گا؟ جب تک نبض چل رہی ہے. جیسے ہی یہ نبض رک جائے گی، سانس رک جائے گی، وہ ہاتھ چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ اب میرا علم کچھ نہیں کر سکتا. جب وہ ہاتھ چھوڑ دے گا تو سارا خاندان بلا کے کہے گا یار ایدا پتر حافظ کتنے آ. سارا خاندان کیا کہے گا جی ایدا پتر حافظ کتنے آ. تو پتا چلا کہ جہاں سب چھوڑ جاتے ہیں وہاں دیندار بیٹا کام آتا ہے. جہاں سب آپ کو چھوڑ دیں گے نا وہاں عالم آپ کے لیے کھڑا ہوگا. یار آپ جنازہ پڑھانے کے لیے ایک عالم ڈھونڈتے ہیں، آپ اپنا بیٹا عالم بناؤ. تم جنازے میں جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں سارے عالم نظر آئیں گے. اور توجہ کرو، جس کے جنازے میں سینکڑوں علماء سینے میں قرآن اور حدیث لے کے یہ عرض کر رہے ہیں کہ مالک تو اس کو بخش دے، پھر بتاؤ اس کے باپ کو مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ تو آپ کا اور میرا جنازہ کیسا ہوگا اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ جی بولو تو صحیح یار. وہ کم از کم انشاءاللہ کہہ کے شیطان دی ماں تے مارو نہ پہلے یار. تو آپ کا کیا خیال ہے، ایک بیٹا ہم دین کے لیے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جی پکا وعدہ ہو گیا جی. کون کون بچہ دین کو دے گا جی؟ نہیں یہ سارے جھوٹا وعدہ پا جی. جنہیں دینا بس وہی ہاتھ کھڑا کرے. پکی بات ہو گئی جی. میں جب اگلے سال آؤں انشاءاللہ بشرط زندگی تو کم از کم گاؤں والے مجھے بتائیں جی یہاں پہ کوئی 5-7 بچے اب عالم بن رہے ہیں. آپ اپنے خاندان کا ایک بچہ عالم بنا دیں، زندگی سنور جائے گی. وہ آپ کو ڈگمگانے نہیں دے گا. تو مہربانی کریں، اگر آپ نے عالم نہ بنایا تو آپ اور میں دیگوں میں تولیں گے. یہ فیصلہ آپ نے آج کر کے جانا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیگوں میں تولنا ہے یا مصطفیٰ کے دین میں تولنا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے علامہ صاحب. تو ان کے دور میں نا ایک درزی تھا. علامہ صاحب کے ہزاروں شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے. تو ان کے دور میں نا ایک درزی تھا. درزی کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا تھا دکان بند کر کے نا جنازہ پڑھنے چلا جاتا تھا. تو پڑوسیوں نے کہا کہ یار نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو بڑا عجیب بندہ ہے، ہر کسی کا جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے. اس نے کہا باؤ جی میں سنیا جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی. وقت بیتتا گیا، علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا. تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں، علامہ صاحب کا جنازہ لاکھوں میں ہوا اور اتنا رش تھا کہ سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازہ نہیں پڑھ سکے. جب جنازہ ہو گیا تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور آ گیا ہے، پڑھ کے جائیے گا. جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہو تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر کے نا ہم مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں. ایمانداری سے فیصلہ آپ نے کرنا، فتویٰ میں نہیں دیتا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، دل سے بتانا ہے. ہم بیٹے کو تسلی دینے کے لیے ملتے ہیں کہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے؟ تو انہوں پتہ چلے کہ جنازہ پڑھنا میں بھی. تو مجھے ایک بات تو بتائیں، جس دین کی بنیاد ہی نیت پر ہو اور جب جنازہ اس نیت سے پڑا ہو کہ میں نہ گیا تو کی کہے گا کہ امیر جنازے سے نہیں آیا؟ میرے بھائی ہمیں کیا ہو گیا یار؟ جیسا ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. نوجوانوں اس بات کو پلے باندھو یار، اس بات کو پلے باندھو. ساری زندگی جنازوں میں اگر دھوکہ دیتے رہے ہو نا خاموش کھڑے ہو کے، ایک دن مرنا ہے یار. یہ مت سوچنا کہ ساری زندگی تم نے دھوکہ دیا ہو تو لوگ تمہارے جنازے پہ فاتحہ پڑھ کے آئیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جیسا کر رہے ہو ویسا برو گے. آخری جملے ہیں میرے نوجوانوں کے لیے، یہ جو نوجوان چہرے ہیں نا، آخری جملے میرے ان کے لیے ہیں. میرا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، یہ ماں باپ کیا ہے یہ آپ کو اس دن سمجھ آئے گا جب ان کی چار پہ گھر سے اٹھ جائے گی.
صرف ماں باپ نہیں جاتے، وہ گھر کی رحمتیں، برکتیں، سکون، سکھ کی نیندیں سب کچھ ساتھ لے جاتے ہیں۔ جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا آج تو اس پر بولتا ہے۔ کبھی نہ اس بندے کے پاس بیٹھ جس کے سر پہ ماں نہیں ہے، اس کو پوچھ کے دیکھنا ماں کے بغیر گھر کیسا لگتا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ جب اپنے گھر جاتا ہے سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے، کبھی اس سے بھی تو پوچھنا جس کے پاس ماں نہیں ہے۔ اور جس کی ماں نہیں نہ ہوتی، باپ نہیں نہ ہوتا، جب اس کی شادی ہوتی ہے نا، سہرا باندھا ہوتا ہے، سارے براتی اس کو مل کے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، خوشی کا موقع، لیکن وہ رو رہا ہوتا ہے۔ اور بلا کیا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، خوشی ہے، سب نے مبارک دی ہے، لیکن میرا ماتھا چومنے والی ماں تو نہیں ہے نا، مجھے سینے لگانے والا باپ تو نہیں ہے نا۔ نوجوانوں، کم از کم آج کی اس محفل سے یہ بات پلے باندھ کے جانا کہ ماں کے آگے زبان نہیں چلانی۔ ایک بات کو یاد رکھنا، ماں روٹھ گئی تو جنت روٹھ جائے گی۔ عید والے دن نا بیٹا سارے محلے کو عید ملتا ہے، لیکن وہ گھر جا کے نا رو پڑتا ہے، کہتا صاحب کو عید مل تو آیا ہوں، لیکن کاش آج باپ ہوتا، سینے لگا کے ٹھنڈ تو ڈالتا نا۔ اس سے پوچھ کے دیکھنا باپ ہوتا کیا ہے۔ آپ چڑھتی جوانی کے اندر ماں کے آگے بولنے لگ گئے، باپ کے آگے بولنے لگ گئے۔ آپ تو ماں باپ کو بول کے اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے ہو، لیکن کبھی سوچا کہ تیرے ماں باپ سوئے نہیں، رو رہے ہیں؟ کبھی پوچھ کے دیکھنا جس کے سر پہ ماں نہیں ہے نا، وہ جتنا مرضی کماتا ہو، عمر میں جتنا مرضی بڑا ہو گیا ہو، لیکن جب ماں کی یاد آتی ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، وہ خوشی کے لمحات میں رو پڑتا ہے، کہتا ہے آج خوشی تو ہے لیکن ماں تو نہیں ہے نا، آج خوشی تو ہے لیکن سر پہ سائیں باپ تو نہیں ہے نا۔ یہ وہ جدائی ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ رو پڑے، حضور عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ آئے، اور حضور اس قدر درد کے ساتھ روئے کہ حضور کی ہچکی بند گئی۔ جناب صدیق آگے بڑھے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کس چیز نے رلا دیا؟ جملے سننا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر، کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کے فرض میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور حجرے سے پردہ اٹھا کے ماں کہتی بیٹا محمد بات سن، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ قسم خدا کی، باپ خود سفید داڑھی والا ہو جائے نا، اتنا کمزور ہو جائے کہ ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے، چل نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، جب بیٹے کو پریشان دیکھتا تو بلا کہ کہتا پتر گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے۔ قسم خدا کی، باپ کے بعد یہ جملہ کوئی نہیں کہتا۔ اکثر لوگ آپ کو ملیں گے بلا کہیں گے جنی دیر ابا جی ہے سی نا کدی پریشانی دا منہ نہیں سی ویکھیا، لیکن جدوں دی ابا جی گئے نا سمجھ نہیں آیا زندگی نو ہویا کی ہے۔ وہ میرے بھائیوں، یہ ماں باپ صرف دو جسموں کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا سکون، سکھ، چین، رحمت، برکت، ہر چیز ماں باپ ہے۔ مہربانی کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں قدر تب ہو جب ان کی چار پہ گھر سے اٹھ جائے، پھر بندہ چیزیں دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو میری ماں استعمال کیا کرتی تھی، پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری ماں دے پانڈے نے۔ مہربانی کرو، ماں باپ کے سامنے کبھی آنکھیں نہ نکالنا۔ میں مانتا ہوں باپ سورج ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اس کی تپش ہوتی ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ہے، لیکن نوجوانوں، جب یہ باپ کا سورج غروب ہو جائے گا نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جائیں گے، پھر بندہ تڑپ تڑپ کے روتا ہے، تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کاش آج میرے سر کا سائیں ہوتا تو مجھے دلاسا تو دیتا نا۔ یہ گجرا والے میں ایک بندہ 80 سال کا، اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس کی عمر 110 سال، 80 سال کا بزرگ ہچکیاں لے کے رو رہا، اس کو سمجھایا کہ یار اماں جی بوڑھی ہو گئی تھی، چلے گئی، تو کہنے لگا اگرچہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی میری تو ماں تھی نا، میں تو ماں سے بچھڑ گیا ہوں نا، میرے سر سے تو جو رحمت تھی وہ چلی گئی ہے نا۔ قسم خدا کی، دنیا کی کسی خوشبو میں وہ لطف نہیں ہے جو لطف ماں کی چادر سے ملتا ہے۔ وہ جو ماں آئے ہوئے بیٹے کا ماتھا صاف کرتی ہے نا، وہ جو لطف ہے نا وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ مہربانی کرو، ان رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کر لو۔ ایک بات کو یاد کر لینا، قبر پہ جا کے رونے سے پھر کچھ نہیں ملا کرتا۔ اگر تیرے ماں باپ تیری وجہ سے دکھی ہو کے چلے گئے ہیں نا، تو قبر پہ جانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں تو ماں باپ کھاتے ہیں،
وہ بھائی ایسا نہیں ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری کمائی ماں باپ پہ لگ رہی ہے۔ میں آپ کو کثیر تعداد میں لوگ دکھا سکتا ہوں، وہ نئی گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے چیخ مار کے رو پڑتے ہیں، اور ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں جب ماں تھی، بیمار تھی، تو کسی سے موٹر سائیکل مانگ کے ماں کو ہسپتال لے کے جاتا تھا۔ آج رب نے گاڑی تو دی ہے لیکن ساتھ بیٹھنے والی ماں نہیں ہے۔ آج نعمتیں ہیں لیکن ماں کے سامنے ان کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے بچے ہیں کہ جب وہ انعام حاصل کرتے ہیں نا، پوزیشن ملتی ہے، تو گھر جاتے ہیں تو گھر جا کے رو پڑتے ہیں، سارا خاندان مبارک دیتا ہے، لیکن وہ روتے اس لیے ہیں کہ آج ماں نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے نمبر دیے، پہلی پوزیشن لی اس نے، تو کامیاب ہو کے رو پڑا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا اتنی خوشیاں تو رو کیوں رہا ہے؟ تو کہنے لگا استاد جی سب نے کہا کہ تجھے مبارک ہو لیکن میری ماں تو قبر میں ہے نا، یہ خوشی بتانے کے لیے مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ مہربانی کرو، چار پہ اٹھنے سے پہلے پہلے قدر کر لو، ورنہ زندگی میں خوشیاں آتی ہیں لیکن اگر سر پہ ماں باپ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ دولہا براتیوں کے ساتھ چلتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہ بار بار نہ آنسو پونچھتا ہے، تو اس کے کان میں پوچھو کیا ہوا تو بلا کیا کہتا ہے، آج میرے سارے یار تو ہیں لیکن ساتھ چلنے والا باپ تو نہیں ہے نا، کاش باپ میرا ماتھا چومتا۔ مہربانی کرو جوانوں، اس بات کا عہد کر لو کبھی ماں باپ کے آگے زبان نہیں چلائیں گے۔ آج نا جوانی کا نشہ ہے، کھانا لیٹ ہو جائے تو ہم ماں کو چلاتے ہیں، کپڑے لیٹ ہو جائیں تو ماں کو چلاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ تیرے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ماں نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا باپ نہیں ہوگا۔ مہربانی کرو زندگی میں ان کی قدر کر لو، ورنہ قبر پہ آنسو بہانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ جن کے ماں باپ ہیں ان کا سایہ دراز فرمائے، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے باغ بنائے۔